میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا شان نزول کفار کے سرداروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اسلام کی دعوت قبول کرنا چاہتے ہیں، دین کی بات سننا چاہتے ہیں، مگر ہمارے لیے پرابلم یہ ہے آپ کے پاس دائیں بائیں یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں شرم آتی ہے، تو آپ ان کو اٹھا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے بلکہ سب جنت میں چلے جائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کریم نے بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر مشتاق ہیں، اس قدر اندر سے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے بلکہ سب کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے جائیں۔ میرے محترم سامعین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگ روشن ہوئی اور اس کے اندر وہ پتنگے آ کے گر رہے ہیں، روشنی کی وجہ سے اس کے پاس آئے، لیکن اس کی حرارت نے اپنی طرف کھینچا اور وہ مر گئے، کیڑے مکوڑے جو چیزیں بھی ہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جہنم کی آگ روشن ہے اور تم اپنی خواہشات کے اوپر چل کر اس جہنم میں گر رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، آج صورتحال بالکل اسی قسم کی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ بھی اس کا مشاہدہ کرو۔ دیکھا تو عرض کیا الہ العالمین، جو بھی اس جنت کے متعلق سنے گا وہ اس کی تمنا کرے گا، طلب کرے گا۔ پھر جہنم کو پیدا فرمایا اس کو بھی دیکھو، آ کے عرض کیا الہ العالمین، جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس سے پناہ مانگے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر جنت کے ارد گرد مشکلات کی باڑ لگا دی، بیماریوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی ایک باڑ لگا دی کہ اس کو عبور کر کے جنت میں جانا ہے، اس کے رستے میں یہ چیز کھڑی ہے۔ اب دیکھا تو آ کے عرض کیا الہ العالمین، اب تو ایسے لگتا ہے شاید کوئی بھی نہ جا سکے، کیونکہ ہم اپنے مزاج کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو سننا بھی نہیں چاہتے، ہم تو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ جو جنت کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے یہ تو اپنی چاہت کے خلاف ہے۔ جہنم کے ارد گرد باڑ لگا دی خواہشات کی، من پسند چیزوں کی، اور جبریل امین سے کہا کہ دیکھ کے آؤ۔ آ کے عرض کیا الہ العالمین، اب تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بھی بیج دو گے آخرت میں جا کے اس کو کاٹ لو گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوشی اور غمی دونوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ کبھی تمہاری مرضی کے مطابق کام ہو جائے گا اور اکثر تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا۔
اور مسلمان کے یہی حکم ہے، اپنی مرضی کو مولا کی مرضی پہ قربان کر دے، جو وہ تمہارے متعلق فیصلہ کرے اس کو دل و جان سے قبول کر لے، اور اس کے بعد جو جنت کی زندگی ہے وہاں پر تو فرمایا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ہوگا ہی وہ جو تم چاہو گے انشاءاللہ، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی وہاں تمہارے اوپر، ہر قسم کی آزادی۔ یہ پابندی چند دن کے لیے ہے، دیکھو نا دنیا میں رمضان المبارک میں چند دن حلال کی پابندی لگائی، کھانے پینے سے روکا، ٹھیک ہے نا جی، قبول کر لیا، فرمایا ہم اس کا انعام دیں گے تمہیں کہ تم نے اس پابندی کو قبول کیا ہے، کھانے پینے سے رکے رہے، روزہ رکھا، اس پابندی کو قبول کر لیا، تو فرمایا جس نے ساری زندگی پابندی کو قبول کر لیا تو حق تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائیں گے، اور یہ انعام اس کی خوشنودی ہے اور جنت ہے۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن پابند ہے۔ آپ پانی اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے، اس میں بھی حضور کے طریقے کے پابند ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، 3 سانس کے اندر پئیں، اور آخر میں الحمدللہ کہیں، پابند ہیں آپ اس کے۔ واش روم میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، حضور کے حکم کے پابند ہیں، کھانے پینے میں حضور کے حکم کے پابند ہیں، مال کمانے میں آپ پابند ہیں، خرچ کرنے میں آپ پابند ہیں۔ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے جیسے مرضی کمائے جی، پیسے آنے چاہیے، یہ تو کافر کے لیے ہے، آپ کو حلال اور حرام کا فرق کرنا پڑے گا، اور مال آپ کے پاس آ گیا، یہ نہیں کہ میں مالک ہوں جو مرضی کروں، خرچ کرنے میں بھی آپ پابند ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا، عشر کا حکم دیا، مساکین پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، پابند ہے میں اور آپ سب اس کے۔ تو مسلمان اس کے لیے قید خانہ ہے، جس طرح قیدی پابند ہے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، مرضی سے باہر نہیں آ سکتا، مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، فرمایا بالکل تم بھی اسی طرح اللہ اس کے رسول کے قیدی ہو، اور اپنے آپ کو اندر سے تسلیم کر لو۔ آج نفس نے لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا، شیطان نے یہاں پہ کھڑا کر، کوئی نہیں جی کر لو، اللہ میں غفور رحیم ہے۔ اسی لیے تو مسلمان آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، آدھے کے اسلام والے کام ہیں، آدھے کفر والے کام ہیں، یعنی جس چیز کو بھی دیکھ لو۔ اچھا شادی بیاہ کے موقع پر نکاح سنت ہے، اور برات حاجی نمازی ماشاءاللہ سب بن ٹھن کے جاتے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اجنبی اور عجیب سی بات اس لیے لگ رہی ہے کہ ایک گناہ کر کر کے ہم اس کے عادی اتنے ہو گئے، اس کا گناہ ہونا بھی دل سے نکل گیا۔ بچی والوں کے گھر جا کر کھانا کھانا، 100 بندہ جا کے کھانا کھا رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ مہندی کی رسم یہ کہاں ہے؟ کہاں سے نکالا یہ سب؟ ہندوؤں کی رسم ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا اس سے۔ تو بھائی نکاح سنت ہے، اب بیچ میں آ گیا جناب مسلمانی آ گئی، نکاح سنت ہے، اور ساری خرافات کرنے کے بعد وہ چھوارے پھینکنا یہ سنت ہے، تو اس کو بھی جناب ایک پیکٹ کے اندر بند کر کے سنت کو محدود کر دیا اور خرافات کو بڑھا دیا۔ اب بحث اس پہ ہو رہی ہے، پیکٹ بہت اچھا تھا جی، کیوں جی؟ پیکٹ بہت اچھا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس چیز کو بھی دیکھو تھوڑا سا دین ہوگا، اور اتنا سارا غیر دین جمع کر رکھا، اب اس کے اوپر سمجھائیں، بات کریں، اور چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں۔ میرے محترم سامعین، مسلمان آزاد نہیں ہے، یہ پابند ہے، اور اس نے اس پابندی کو قبول نہیں کیا اندر سے، اور اگر یہ قبول کر لے تو پھر اس کی یہ حالت نہ ہوتی، پھر اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگلا کام ہی نماز ہے، میں پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے،
آ جائے جی میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اچھا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہیں جی، عشر نہیں دیتا، اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، مرضی ہے نا اس کی اپنی۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں کتنی سخت وعید ہے، جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے، حق تعالی ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ یہ پابند ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کھانے پینے میں، کمانے میں، رہنے سہنے میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں یہ حضور کے حکم کا پابند ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آیت کا شان نزول آپ کے سامنے رکھا کہ کفار مکہ کہنے لگے، رؤسائے کفار کہنے لگے، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے، یہ غلام ہیں اور ہم سردار ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ آپ ان کو اٹھائیں اور ہماری بات سنیں۔ یہ اونچ نیچ کے بت اسلام نے توڑے ہیں، اور آج بھی یہ چیز ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ غریب آدمی کو برابر بیٹھنے نہیں دیں گے، ہیں جی، اس کے لیے وہ ایک ٹوٹی سی کرسی، وہ ادھر بیٹھو جی چل کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی خاموش ہیں، جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، حق تعالیٰ کے ہاں تو فرق ہے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا۔ جو جتنا بڑا متقی ہے اللہ کے ہاں وہ اتنی شان والا ہے۔ وہ امیر ہو کر متقی ہے، شان والا ہے، غریب ہو کر متقی پرہیزگار ہے تو شان والا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ مجھے یاد کرتے ہیں، ان کو اٹھا دیا جائے، اور یہ نالائق جو میرا کھا کر میرے شکوے کرتے ہیں ان کے لیے میں نہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہر وقت میری رضا چاہتے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، ہر عمل میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، میرے محبوب آپ دنیا کی بہار کی تمنا نہ کریں۔ آپ تمنا نہ کریں کہ یہ سردار ایمان لے آئیں گے تو اس کے بدلے یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، نہیں، آپ اس کی تمنا نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ میرے محبوب ان لوگوں کی اتباع نہ کریں جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، یہ ہمارے بے وفا بندے ہیں، نافرمان ہیں، آپ نہ ان کی اتباع کریں، نہ ان کی بات مانیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ میرے محبوب یہ تو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور ان کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اللہ کا دین آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے نہ ایمان لائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا اگر اللہ کے ماننے والی ہو جائے، حق تعالیٰ کی خدائی میں ایک انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اسے کوئی عدم اعتماد کا ڈر نہیں ہے، اسے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے۔ عبادت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں خود ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ کی شان ہے نا بے نیازی، تو شان بے نیازی سے فرمایا ہمارے اوپر کوئی بھار نہیں ہے ان کے ایمان کا، جی چاہے تو لے آؤ، نہیں تو نہ صحیح جاؤ۔
میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیں جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ دو شانیں ہیں جن کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کے لیے اپنی رضا کے، خوشنودی کے اور جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ یہ دو شانیں حضرات صحابہ کرام کی آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ کیوں جی، عمل کرنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام کی پہلی شان بیان فرمایا یہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ صبح و شام یہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی ہر وقت اللہ اللہ اس کی تسبیح کرتا رہے، اور یہ تسبیح سکھائی ہے، ذکر بتایا ہے جی، ہر وقت یہ ذکر کرتا رہے۔ اور ایک ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور یہ جو قرآن کی تلاوت ہے یہ سب سے بڑھ کر ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے اللہ سے دعا نہیں مانگتا، تو دنیا میں جتنے دعائیں مانگنے والے ہیں حق تعالیٰ جتنا ان کو عطا کریں گے، یہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کو بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک اللہ کا ذکر ہے اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے بچنا، اور یہ ہر وقت انسان ذکر کر رہا، کیونکہ اس کا دل ذکر کر رہا ہے، بد نظری سے بچ رہا ہے۔ بازار میں گیا، کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالتا، کس وجہ سے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ، یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا معنی کیا؟ یاد کرنا۔ تو یہ اللہ کی یاد ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیوں بھائی؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے۔ تو فرمایا اس کا دل ہر وقت ذکر کر رہا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ 24 گھنٹے کا ٹائم جو ہے یہ ذکر کا لکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مولا کو یاد کر کے گناہوں سے رکا ہوا ہے، یہ غافل نہیں ہے مولا سے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس وہ صرف تسبیح ہاتھ میں ہو بس پھر یہ، اور تسبیح کا بھی بعضوں نے تو ڈرامہ بنا رکھا ہے، جال بنا رکھا ہے پھنسانے کے لیے لوگوں کو۔ یہ بڑے بزرگ ہیں جی، بڑی لمبی تسبیح جناب کو پکڑ کے پھرتا ہے۔ وہ تسبیح پڑھنا یہ تو اس کا حکم ہے، لیکن یہ پکڑنے کا کوئی فرض واجب نہیں ہے، پکڑنا کو منع نہیں ہے، لیکن بعضوں نے اس کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور ایسی ڈھال بنے نماز میں بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں۔ نماز میں بھی تسبیح جناب، بھی نماز میں کون سی تسبیح؟ بیٹھو جی، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو۔ نماز کے اندر بھی تسبیح، یہ آداب ہیں۔ بیان ہو رہا ہے کہ بیچ میں سلام دعا شروع ہو جائے، بیٹھو جا کر، باہر جہاں بھی آپ تشریف رکھیں، نماز بیان کے دوران سلام نہیں ہوتا۔ تو بھئی یہ تسبیح، اب کوئی جناب دوستوں میں گپ شپ لگ رہی ہے، کہہ کے لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوں، من کے بے من کا، چل ٹھل اللہ تے پکی پکائی کل اللہ۔ کیوں جی بھئی آپ گپے لگا رہے ہیں، اول پھول بک رہے ہیں، وہ یہ تسبیح من کے بے من کا کیا پھینک رہے ہیں بھئی؟ تو اسی طرح بعضوں نے اس کو بزرگی کی علامت قرار دے رکھا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خوب